خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی کتاب کو، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس بابرکت کتاب سے ہم اب تک قریب 24 پروگرام 24 پروگرامز کر چکے ہیں، اس کے تعارف کے حوالے سے، پہلے چیپٹر کے حوالے سے، دوسرے چیپٹر کے حوالے سے، اور میرا یہی ارادہ تھا کہ آج ہم تیسرے باب کو، تھرڈ چیپٹر کو سیکھنا شروع کریں گے، لیکن سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے، دوسرے چیپٹر کے حوالے سے کچھ ایک دو باتیں چوتھے خط میں باقی رہ گئی تھیں، جو تھواتیرا کی کلیسیا کے نام تھا۔ ہم ان کو کور کر کے کوشش کریں گے کہ تیسرا باب بھی، تھرڈ چیپٹر بھی شروع ہو سکے، لیکن اگر نہیں تو ہم اسے نیکسٹ پروگرام میں شروع کریں گے۔ آج ریویلیشن کے حوالے سے، اس کے دوسرے باب کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے 13 اور لاسٹ پروگرام ہے۔ ہم نے دوسرے باب کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے، تھواتیرا کی کلیسیا کے نام جو خط ہے، لیٹر ٹو دی بلیونگ کانگریگیشن آف تھیاتیرا، اس میں اہم باتوں کو کور کیا تھا، اور اس بات کا اعادہ کیا تھا، اس بات کو سمجھا تھا کہ محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر ہونے کے باوجود بھی یہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی نظر میں کامل نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ایسے لیڈرز کو، ایسے پروفٹس کو ٹالریٹ کیا تھا، برداشت کیا ہوا تھا، جو ایزبل کی روح سے بھرے ہوئے تھے۔ ایزبل کی روح استارے کے طور پر، سمبل کے طور پر یوز ہو رہی ہے، ایک سائن کے طور پر یوز ہو رہی ہے، جو حسد کا، جو اپنی مرضی تھونپنے کا، جو ڈکٹیٹرشپ کا سائن ہے۔ کیونکہ یہ عورت ایزبل جب اسرائیل کی ملکہ تھی تو اس نے اپنے خاوند اخیب کے ساتھ مل کے یہوہ خدا کی توہین کے حوالے سے بے تحاشا غلط کاریاں کیں، بے تحاشا خداوند کے لوگوں کو قتل کیا، ظلم ڈھائے، کلام مقدس کو جھوٹ کے لبادے میں اوڑھ کر لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو گرایا۔ اور بعد میں جب اس طرح کی باتیں، حسد کی، کلام مقدس کو، مذہب کو غلط طور پر استعمال کرنے کی، ہر بات کو مذہبی رنگ دینے والے لوگ، لیڈرز نظر آتے ہیں، تو ان کو ایزبل کی روح سے بھرے ہوئے لوگ کہا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح، جن کے حوالے سے لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو برداشت کرنے کی، ٹالریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ اور ہم نے اس بات پر سیر حاصل گفتگو کی کہ ہم میں سے بہت لوگ کلیسیائیں ان جنرل، تھواتیرا کی کلیسیا کی طرح ایسے لیڈرز کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اتھارٹی میں ہوتے ہیں، اختیار میں ہوتے ہیں، اور مذہب کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کلام مقدس سے واقف ہیں، اور اگر ہم خداوند کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور خداوند یسوع المسیح جیسے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دین وی شوڈ ناٹ ٹالریٹ دیم۔ ہمیں ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا خوفی میں ایسے لوگوں کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری زندگیوں کو، ہماری مرضیوں کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کریں۔ اور خداوند نے جو بڑی واضح بات کہی اس خط میں، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ چاہے سمجھیں کہ ان کے پاس بڑا ٹائم ہے، نہ صرف ایسے لوگ بلکہ جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی جو مہلت دی جا رہی ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی جانب سے، یہوشع مشیح کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ اس مہلت کے باوجود توبہ نہیں کریں گے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا، خداوند ان کو آ کر ماریں گے۔ اس خط کا آخر اور باب کا آخر جو ہے، اس کو ہم گزشتہ پروگرام میں کور نہیں کر سکے تھے، سو اس کو میں آپ کے لیے مختصراً پڑھ دیتا ہوں۔ خداوند کہتے ہیں کہ مگر تم جو تھواتیرا کے باقی لوگ اس تعلیم کو نہیں مانتے، اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے، میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو اس کا آخری جملہ ہے، اس باب کا اور اس خط کا، اس چیپٹر کا اور اس لیٹر کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ نہایت اہم ہے، اس لیے کیونکہ اس میں
یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اس خط کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، سننا یعنی سماع کرنا، سننے اور عمل کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ روح آپ سے بات کر رہا ہے، پاک روح، رواح خودش، جو وہ کہہ رہے ہیں یعنی خداوند یسوع المسیح کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از کمنگ تھرو ہولی اسپرٹ، اور اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو پھر وہ خداوند پاک روح کی، رواح خودش کی، ہولی اسپرٹ کی بات کو رد کر رہا ہے، اور ہولی اسپرٹ کو، پاک روح کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، اس کو بجھانے کے مترادف ہے، اس کو دکھ دینے کے مترادف ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا ہے۔ خداوند اس حصے میں جو آخری حصہ ہے اس خط کا، یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو ایزبل کی ٹیچنگز کو، ایزبل کی روح سے بھرے لیڈرز کو، ان کی تعلیم کو، ان کی دھونس اور دھاندلی کو، ان کی بلی کرنے کو نہیں مانتے، خداوند ان پر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ خداوند ان کو تسلی کا میسج دے رہے ہیں، خداوند ان کو شالوم کا، پیس کا میسج دے رہے ہیں کہ ان پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، کیونکہ جب وہ اس ایزبل سے بھری ہوئی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دے گو تھرو اے لاٹ آف پرسیکیوشن اینی وے۔ جب وہ اس لیڈرشپ کو، اس کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، تو وہ اس لیڈرشپ کی جانب سے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی جانب سے پہلے ہی بہت سی تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ خداوند ان کی اور آزمائش نہیں کریں گے۔ خداوند کہتے ہیں البتہ میری باتوں پر اینڈ تک، آخر تک عمل کرنے والوں کے لیے، صرف سننے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے بلیسنگ ہے۔ کیا بلیسنگ ہے؟ اختیار کی، اتھارٹی کی۔ کب؟ جب قوموں پر اختیار دینے کا وقت آئے گا۔ عزیزو، قوموں پر اختیار دینے کا وقت دراصل خداوند یسوع المسیح کی بادشاہی کا، اینڈ ٹائمز کا، 1000 سالہ بادشاہی کا واضح ریفرنس ہے۔ ہم اس بادشاہی کے لیے، اس کنگڈم کے لیے انتظار کرتے ہیں، اینڈ وی بلیو ان اٹ ایز ویل، کہ خداوند یسوع المسیح کی بادشاہی آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، اور اپنے باپ کی فرما برداری میں، ہماری محبت میں صلیبی موت بھی برداشت کی۔ تو جس طرح خداوند یسوع المسیح کو، ہمارے منجی یشوع مسیح کو، خدا تعالیٰ کے الہی بیٹے کو اختیار، اتھارٹی اور قوموں پر رولرشپ ملے گی، اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو ایزبل کی ٹیچنگز کو، ایزبل کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے ڈھکوسلے میں، دھونس دھاندلی میں نہیں آتے، ان کو بھی بلیسنگ ملے گی۔ اور یہ بلیسنگ جو ہے، یہ خاص طور پر لوہے کے عصا کے حوالے سے، کمہار کے برتن کے حوالے سے جو ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے عزیزو، یہ رینڈملی نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں یوز ہو رہی، یہ زبور 2 سے کوٹ کی جا رہی ہے۔ میں نے جب آپ کو مکاشفہ کی کتاب سکھانی سمجھانی شروع کی تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کلام مقدس کا، پرانے عہد نامے کا، تناخ کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بتھیری جگہ ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے، اینڈ وی مسٹ بی فلی اویئر آف دس۔ میں آپ کی نشاندہی ضرور کراتا جاؤں گا، تو یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے۔ میں انفیکٹ دوسرے زبور کو آپ کے لیے پڑھے بھی دیتا ہوں، ہم سب خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے برکت بھی پائیں گے، اور آپ دیکھ بھی لیں گے کہ یہ خداوند کی میسیانک کنگڈم کا، اس کی مسیحی بادشاہی کا، 1000 سالہ بادشاہی کا زبور ہے۔ ہمیشہ سے اس کو اسی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو استعارے یوز کیے جا رہے ہیں، جو ریفرنسز، حوالے یوز کیے جا رہے ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح یوحنا سے دوسرے باب میں مکاشفہ کے، تھواتیرا کی کلیسیا کے حوالے سے انعام کے طور پر بھی یوز کر رہے ہیں۔ لیٹ اس ریڈ اینڈ گیٹ بلیسڈ۔ آئیں اس کو پڑھیں اور خداوند سے برکت پائیں۔ خداوند کا کلام یوں کہتا ہے زبور 2 میں، سام 2 میں، کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا
مزگا اڑائے گا تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اے بادشاہو، دانش مند بنو، آج زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے، آمین۔ خداوند کے پاک کلام سے ہم سب نے برکت پائی، اور جس ریفرنس کو، جس حوالے کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، آئی ایم شیور یو نوٹڈ اٹ ڈاؤن، کہ زبور 2 کے ساتھ یہ برکت، یہ بلیسنگ جو اختیار کی بلیسنگ ہے وہ منسلک ہے، اور جو اور بلیسنگ ریویلیشن 2 کے اینڈ میں، مکاشفہ کے 2 باب کے آخر میں، تھواتیرا کی کلیسیا کے ان ایمانداروں کے لیے جو غالب آئیں گے، جو ایزبل کی لیڈرشپ کو چیلنج کرتے ہیں، ایزبل جیسے برے لوگوں کی لیڈرشپ کو، جو کہ مذہب کے لبادے میں اچھے بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ خداوند ان کے لیے نہ صرف اختیار کی بلیسنگ مانگتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ میں انہیں صبح کا ستارہ بھی دوں گا۔ اب صبح کے ستارے کے حوالے سے ہم پورا پروگرام ایک کر سکتے ہیں عزیزو، لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر لگانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام ہی اس بات کی گواہی دے، ہمیں سمجھائے کہ صبح کا ستارہ کہاں پر اور کون ہے۔ آئیں ہم مکاشفہ ہی کی کتاب میں دیکھتے ہیں، ریویلیشن ہی کی کتاب میں دیکھتے ہیں، جس کو ہندی میں پرکاش دی پوتھی کہتے ہیں۔ ہمارے عزیز بھائی ہیں جیمز مسیح، جو کہ بہت اچھے خداوند کے خادم ہیں، انڈیا پنجاب میں ہوتے ہیں۔ نہ صرف وہ اچھے کمپوزر ہیں، نہ صرف وہ اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں، بلکہ وہ بہت اچھا گاتے بھی ہیں اور کلام بھی شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ہر فرائیڈے کو خداوند کے کلام میں ان کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو عزیزو، ہم اس ٹائم میں بھی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اور ان سے میں نے سیکھا کہ مکاشفہ کی کتاب کو ہندی میں پرکاش دی پوتھی کہتے ہیں۔ جو ہمارے ہندی سننے والے، بولنے والے لسنرز ہیں، I'm sure they can relate to it۔ تو اس کتاب میں، ریویلیشن میں 22ویں باب میں 22nd چیپٹر میں خداوند ہمیں بتاتے ہیں کہ صبح کا ستارہ کون ہے۔ خداوند کہتے ہیں 16ویں آیت میں، 16th verse of chapter 22 ریویلیشن میں، کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، آمین۔ سو ہمیں خداوند کے پاک کلام ہی میں سے اس بات کی گواہی مل گئی کہ صبح کا ستارہ دراصل خداوند یسوع المسیح، ہمارے منجی یشوع مسیح خود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جو ایزبل کے خلاف، جیزبل اسپرٹ کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، ان مذہبی لیڈرز کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنی دھونس، اپنی دھاندلی، اپنی غلط تعلیمات، اپنی مرضی، اپنے فائدے کی باتوں کو کلیسیا پر راغب کرتے ہیں، ان پر ٹھونستے ہیں۔ ایسے لیڈران کے خلاف سٹینڈ لینے والے با ہمت لوگوں کو میں اتھارٹی اور اختیار بھی دوں گا، بلکہ صبح کا ستارہ دوں گا۔ انہیں یسوع مسیح مل جائے گا، انہیں ہمارا منجی خود مل جائے گا، ہاللویہ۔ اور عزیزو، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، ہمیں زندگی مل جائے گی اگر ہم اس ایزبل اسپرٹ سے بھرے ہوئے مذہبی رہنماؤں کو ان کی مرضی اپنے اوپر، کلیسیاؤں کے اوپر تھوپنے نہیں دیں گے۔ کیا ہی خوبصورت انعام ہے، کیا ہی شاندار ریوارڈ ہے اس آزمائش میں سے گزرنے کا، جو کہ بے شک مشکل اور بڑی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ ایزبل کے ٹائم میں ایلیا نبی جیسا بڑا نبی موجود تھا، بٹ ہی ہیڈ ٹو فلی ایز ویل۔ اس کو بھی ایزبل کے ڈر سے، اس کی بری حرکتوں سے، اس کے اختیار میں، اس کی جو اتھارٹی میں باتیں تھیں، چیزیں تھیں، ان سے بھاگنا پڑا۔ اگرچہ خداوند انہیں واپس لاتے ہیں اور وہ
ایزبل کو اور بال کے نبیوں کو شکست دیتے ہیں، تاہم ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ بری روح جو ہے، ایزبل کی بری روح، اس کے پاس اختیار، اتھارٹی، اپنے باتوں کی چرب زبانی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے خلاف سٹینڈ لینا واقعی ایک دل گردے والی بات ہے۔ لیکن ہم نہ صرف اس دنیا میں خداوند سے برکت پائیں گے، اس کے لوگ کہلائیں گے عزیزو، بلکہ جو اصل زندگی ہے، جو آخرت ہے، اور انفیکٹ 1000 سالہ بادشاہی ہے، اس میں خداوند کی طرف سے اختیار بھی پائیں گے اور یسوع المسیح کا ساتھ بھی پائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سبوں کو ایسی توفیق بخشے کہ ہم ایزبل اسپرٹ سے بھرے ہوئے لیڈرز کو، وہ لیڈرز جو ہمیں غلط تعلیمات اور مذہبی لبادے میں غلط باتوں پر اکساتے ہیں، ان کو ٹالریٹ نہ کریں، ان کی برداشت نہ کریں، بلکہ خداوند کے کلام کو جانیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اس سے برکت پائیں، تاکہ ہمیں خداوند ملے، ہمیں صبح کا ستارہ ملے، ہمیں اس کے ساتھ وہ اختیار ملے جو ڈیوائن ہے، جو الہی ہے، جو خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ آمین۔